اسلام کے بنیادی عقائد میں ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید میں ہم جانیں گے توحید کا مفہوم، اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، پھر ذات باری تعالیٰ پر قرآن کی روشنی میں دلائل کو پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم توحید کی اقسام پر روشنی ڈالیں گے۔ اس کے حوالے سے ایک اور موضوع ہم پڑھیں گے جس کو شرک کہا جاتا ہے، شرک کا مفہوم اور شرک قرآن و سنت کی روشنی میں، یعنی شرک کی اقسام پڑھیں گے، اور پھر اس کے اختتام پر ہم انسانی زندگی میں عقیدہ توحید کے جو اثرات ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ عقیدہ توحید کا مفہوم کیا ہے؟ اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف پڑھتے ہیں۔ لغوی تعریف میں ہم جانیں گے کہ توحید کا لفظ جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، وہ کس لفظ سے ڈیرائیوڈ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ تو بچوں، توحید کا جو مادہ ہے وہ ڈیرائیوڈ ہے واو ہادال وحدہ سے، جیسا کہ ہم عربی زبان میں کہتے ہیں وحدہ یوحد توحیدن۔ اس کا معنی ہے ایک بنانا، یکتا کہنا یا ایک جاننا، یعنی یہ جو لفظ ہے وہ ایک پر دلالت کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم جو عربی میں گنتی ہے اس سے بھی مراد واحد ہوتا ہے، واحد اثنین ثلاثہ اربعہ، تو جو پہلا لفظ ہے وہ کہلاتا ہے واحد یعنی ایک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں بھی، یا ہم ویسے بھی کہتے ہیں اللہ احد، تو اس سے مراد بھی ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو بچوں، توحید کا جو لفظ ہے وہ ڈیرائیوڈ ہے واو ہا دال سے، اور اس سے مراد ہے ایک بنانا، یکتا کہنا، ایک جاننا۔ تو چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، اس کی صفات اور عبادات میں یکتا اور واحد مانتے ہیں، تو اسی لیے اس کو ہم عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں عقیدہ توحید کی اصطلاحی تعریف کی طرف۔ بچوں، عقیدہ توحید کی اصطلاحی تعریف کچھ یوں ہے کہ اللہ کو اس کی ذات، صفات اور جملہ اوصاف و کمال میں واحد و یکتا اور لا شریک ماننا عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ یعنی اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ واحد ہے، اپنی ذات میں وہ واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی صفات میں بھی واحد ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس بات کا بھی جائزہ لینا ہے کہ وہ اپنی عبادات میں بھی واحد ہے، ہم نے صرف اسی کی ہی عبادت کرنی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ تو بچوں، اس اصطلاحی تعریف کا مفہوم کچھ یوں ہوا کہ اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ دین کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ و برتر اور ساری کائنات کی خالق و مالک ہستی کے واحد و یکتا ہونے پر ایمان لانا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ پھر اسی تعریف کی روح سے ہم توحید کی اقسام بھی ڈیرائیو کرتے ہیں، اور وہ کیا بنتی ہیں کہ اللہ اپنی ذات میں واحد ہے، یعنی توحید فی ذات، پھر اللہ اپنی صفات میں واحد ہے، یعنی توحید فی صفات، پھر اللہ عبادت کے لائق بھی وہی یکتا اور ایک ہے، تو یعنی توحید فی العبادات۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اقسام بھی، ایک اور قسم بھی ہم ڈیرائیو کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ کو اس کے صفات کے تقاضوں میں بھی واحد اور یکتا ماننا۔ تو یہ تھا عقیدہ توحید کا مفہوم۔ آئیے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا اللہ یا تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، یعنی وہ اللہ ایک ہی ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ تو بچوں، اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ اسی بات کی صراحت اور وضاحت فرما رہے ہیں کہ تمہارا خالق و مالک، تمہارا الہ ایک ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے جس کو اس کی ذات اور صفات میں واحد مانا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس سے رجوع کیا جائے۔ عقیدہ توحید کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں واحد و یکتا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے بچوں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے اس پر زور دیا۔ یہ بنیادی تعلیم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کسی کو ایمان کی طرف لانے کے لیے اس کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا خالق ایک اللہ ہے، وہ ایک ذات واحد ہے، اسی نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، تمام بندے اس کے آگے عاجز ہیں، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کو اس کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں واحد اور یکتا مانے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ترجمہ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔
تو بچوں اس آیت مبارکہ میں بھی اسی بات کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مبعوث ہی اسی لیے کیا تھا، ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ اور کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا تاکہ وہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں تک پہنچا دے کہ اللہ ہی ایک ذات واحد ہے، وہی اپنے بندوں کا خالق و مالک ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اور طاغوت کی یعنی شیطان کی یا دیگر جو چیزیں ہیں جن کو لوگ اپنا الہ اپنا خدا مان لیتے ہیں ان کی پیروی نہ کی جائے۔